सल्लल्लाहु अलैहि अरे थोड़ा ज़रा सुबह बढ़ा दिया ठीक और रहमान आधा कर दो आधा नहीं आप कैसे ठीक है आगे रखिएगा आइएगा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلقنا الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم اللهم صل على محمद चार मिसरे मुलाज़िम होंगे देखिएगा कि अगर है शौक़े ज़ियारत तो आओ मजलिस में अगर है शौक़े ज़ियारत तो आओ मजलिस में पड़ी है सर पे मुसीबत तो आओ मजलिस में अगर है शौक़े ज़ियारत तो आओ मजलिस में पड़ी है सर पे मुसीबत तो आओ मजलिस में हयात माँ की वसीयत तो आओ मजलिस में हयात माँ की वसीयत तो आओ मजलिस में जो तुमको चाहिए इज़्ज़त तो आओ मजलिस में जो तुमको चाहिए इज़्ज़त तो आओ मजलिस में कि गमों के मारों को मजलिस में चैन मिलता है वो खुश नसीब है जिनको हुसैन मिलता है गमों के मारों को मजलिस में चैन मिलता है
وہ خوش نصیب ہے جن کو حسین ملتا ہے. بابا سے بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرات بہترین تلاوت کلام پاک کے فرجام دے رہے تھے جناب عین الحفظ صاحب متعلم ناظمیہ بیکالی جو بہترین آپ کا شعر سنائے. اب میں گزارش کر رہا ہوں علی جناب مولانا تقی صاحب متعلم ناظمیہ بیکالی تشریف لائیں. آپ ان کے استقبال میں ایک نعرہ صلوات پڑھیں. محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. لو یہ بول لو. حضرات 4 مصرے کہ سوچتا ہوں مدحت خیر الورا کیسے کروں، سوچتا ہوں مدحت خیر الورا کیسے کروں، اپنے اس لہجے کو میں قرآن سا کیسے کروں، اپنے اس لہجے کو میں قرآن سا کیسے کروں. تو شیخ جی کہتے ہیں مجھ سے عشق حیدر چھوڑ دو، اب بتاؤ دل سے میں دھڑکن جدا کیسے کروں، اب بتاؤ دل سے میں دھڑکن جدا کیسے کروں. صلوات پڑھ کر محمد والے. حسین بن کے زمانے میں چھا گئی زینب، حسین بن کے زمانے میں چھا گئی زینب، زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب. تو قسم خدا کی یہ احسان بنت زہرا ہے، ہمیں حسین کا ماتم سکھا گئی زینب، ہمیں حسین کا ماتم سکھا گئی زینب، ہمیں حسین کا ماتم سکھا گئی زینب. صلوات پڑھ کر محمد وآل محمد. دل میں اگر ابلیس کی مورت ہی نہ پڑتی، دل میں اگر ابلیس کی مورت ہی نہ پڑتی، ذہنوں میں مودت کی قدورت ہی نہ پڑتی، ذہنوں میں مودت کی قدورت ہی نہ پڑتی، کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے، دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی حضرات بہترین کلام پیش فرما رہے تھے جناب تقی صاحب آپ کی خدمت میں. اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب سلمان صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں. آپ ان کے استقبال میں ایک نعرہ صلوات پڑھیں. محمد وآل اوپر کو بیٹھو تینوں سیڑھیاں رات کر رکھو. ایک نعرہ صلوات. محمد. حضور ایک ربائی چوتھے امام کے حوالے سے ہے بسم اللہ. کہ اس طرح تحریک حق جاری رکھی سجاد نے، اس طرح تحریک حق جاری رکھی سجاد نے، چپ ہوئے شبیر تو آواز دی سجاد نے، چپ ہوئے شبیر تو آواز دی سجاد نے. اور جب 72 ٹھوکریں کھائی ہوئی بیعت چلی، جب 72 ٹھوکریں کھائی ہوئی بیعت چلی، ایک ٹھوکر اور اس پر مار دی سجاد نے. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ صلوات. اور ایک بند ہے کہ کربلا ہم کو کیا سکھاتی ہے اور کربلا میں کیا طاقت ہے. حضور کہ کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا ہار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے. کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے. اور ایک بند اور ختم امام حسین کے حوالے سے کہ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشتے ثبات و عزم ہے دشتے بلا و غم،
صبر مسیح و جرت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، جس سورما کا اسم گرامی حسین ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ صلوات۔ اچھا جی جی آئیے حضرات، اب میں گزارش کروں جناب رضا لکھنوی صاحب کی خدمت میں کہ آپ تشریف لائیں، آپ ان کے استقبال میں نعرہ صلوات پڑھیں۔ محمد آپ اشارہ کر دیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مطلب پیش سماعت میں اجازت۔ سامنے آ جاؤ بیٹا، سامنے۔ شبیر جس کو بخش دیں، عزت اسی کی ہے، شبیر جس کو بخش دیں، عزت سے کے ہے، شبیر جس کو بخش دیں، عزت اسے کے ہے، چاہے گناہ گار ہو، جنت اسے کی ہے، چاہے گناہ گار ہو، جنت اسے کی ہے، چاہے گناہ گار، جنت اسے کی ہے، کہ فطروس سے لے کے حر گناہ گار تک حسین، فطروس سے لے کے حر گناہ گار تک حسین، جو تیرے در پا آ گیا قسمتوں سے کے ہے، جو تیرے در پا آ گیا قسمتوں سے کے ہے، اصغر بھی بے زبان ہیں قرآن کی طرح، اصغر بھی بے زبان ہیں قرآن کی طرح، اصغر صلوات پڑھیں آپ حضرات، اصغر بھی بے زبان ہیں قرآن کی طرح، اصغر بھی بے زبان ہیں قرآن کی طرح، اصغر کا تذکرہ بھی تلاوت اسے کے ہے،
اصغر کا تذکرہ بھی تلاوت اسے کی ہے، وہ ایک بے زباں جو لشکر شہ میں تھا منفرد، ایک بے زباں جو لشکر شہ میں تھا منفرد، ایک بے زباں جو لشکر شہ میں تھا منفرد، ہونٹوں سے جنگ کرنا بھی جدت سے کی ہے۔ اور آخری شعر بطور خاص پیش وقت میں ہے کہ آواز آ رہی ہے جہنم کی سمت سے، آواز آ رہی ہے جہنم کی سمت سے، جو شے سے پھر گیا ہے بری گتوں سے گیا ہے، عرض و سما کے راز سے واقف تھا جو رضا، عرض و سما کے راز سے واقف تھا جو رضا، دونوں جہاں پا اب بھی حکومتوں سے کی ہے، شبیر جس کو سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، مولا سلامت رکھو، جزاک اللہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ آئیے حضرات، ہم نے بڑی ادب احترام کے ساتھ بیٹھ کر سرکار امیر العلماء حضرت طاہر اللہ حمید صاحب کے اللہ تشریف لا رہے ہیں، آپ ان کے استقبال میں نعرہ صلوات پڑھیں، محمد وآل اللہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، صلی اللہ محمد علیہ محمد۔ برائے سلامتی امام زمانہ بآواز بلند نعرہ محمد علی محمد، نعرہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ورحمۃ اللہ علی اعدائہ مجمعین من الاولین والآخرین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، صلوات المدارک۔ عزیزان گرامی، آج کی اس چوتھی تقریر میں دین اور دعا چند باتیں شروع میں بھی کہہ لوں کہ دعا تمام مذاہب میں مشترک ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ مجمع کی عام کیفیت جو مجالس میں ہو
اس کو سامنے رکھ کر اس کی مطابقت کے اعتبار سے بھی بہت سی باتیں ہیں، اور جو تاریخی اعتبار سے ہمارے اور آپ کے لیے مفید ہے، جو دانشور کلاس کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بہت زیادہ دلچسپی کی باتیں ہوتی ہیں، مجالس میں اس کا تقاضا کم ہوتا ہے۔ پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ ان باتوں کو بھی سامنے رکھ کر آپ کے سامنے جو مطالبہ ماحول ہوتا ہے اس کے مطابق بات کروں۔ یہ نہیں ہے کہ ہاں بڑی واہ واہ ہو اور بڑے نعرے لگیں اور میں استاد سے بڑھوں۔ وہ تو پورا مجمع جانتا ہے کہ جہاں بھی نام مولا آ جائے گا ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ صلوات محمد وآلہ۔ ہم تاریخی اعتبار سے اگر دیکھیں تو کچھ اور مفہوم سامنے آئے گا دعا کا، اور اگر اپنی عقلی اور فکری کیفیات کو سامنے رکھ کر بات کریں تو کچھ اور ہے۔ ایک بات مشترک ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں دعا ہے، کوئی بات مشترک ہو یا نہ ہو، یہ میں اپنی جگہ جو سمجھا ہوں کہہ رہا ہوں کہ دعا مشترک ہے۔ کوئی بھی مذہب ہو، میں اس کی تفصیلات میں جاؤں، جو تھے اور آج نہیں ہے مذہب، اور جو ہیں آج مذہب اور شاید کل نہ ہوں گے، ان سب میں ایک لفظ تو مشترک ہے، دعا۔ اچھا آئیے بالکل شروع میں ایک سوال کرتا ہوں، دعا جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں یہ دعا ایک بات سے محبت دیتی ہے اور ایک بات سے نفرت دیتی ہے۔ میں اپنے اس مجمع سے شروع ہی میں سوال کر لوں کہ آپ مجھے جواب دیں۔ میں آج اس اعتبار سے بھی کچھ لے کر آیا ہوں جو میرے ذہن کے مطابق صحیح جواب سامنے آئے گا۔ بزرگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو حضرات علماء تشریف رکھے ہیں ان سے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک جواب مجھے چاہیے۔ دعا کس بات سے محبت دیتی ہے اور دعا کس بات سے نفرت دیتی ہے؟ نہ حضرات طلاب ناظمیہ سے سوال کر رہا ہوں میں، نہ حضرات علماء سے، عام مجمع میں بچوں سے، سبھی سے۔ جو صحیح جواب دے گا اسے میں کچھ اپنی طرف سے بطور تحفہ پیش کروں گا۔ ہے جواب؟ ہے کسی کے سامنے جواب؟ دعا آپ سب مانگتے ہیں، یہ دعا کس سے محبت دیتی ہے اور یہ دعا کس سے نفرت دیتی ہے؟ مشکل ہے سوال، چلیے غور کیجیے گا، ہم بعد میں پوچھیں گے، اس درمیان غور کر لیجیے گا، جو صحیح جواب آئے گا اس کو میں اپنی طرف سے کچھ دوں گا۔ جواب چاہیے کہ دعا محبت کس سے دیتی ہے اور دعا نفرت کس سے دیتی ہے۔ چلیے ایک صلوات محمد وآلہ محمد۔ ہماری پوری اسلامی زندگی میں آج میں شروع ہی میں وہ دعا بھی بتلا دوں کہ جو کام آئے گی، بہت کام آنے والی بات ہے، اس کے پس منظر میں بہت سے خصوصیات ہیں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہ بہت کام آئی۔ جہاں جہاں فکریں ہیں، تردد ہے، پریشانی ہے، پشیمانی ہے، وہاں یہ دعا کام آئے گی۔ اس کو آپ آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں، اس دعا کو کہیں ڈھونڈنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں۔ بہت اچھا پتہ بتاؤں گا آپ کو میں، بہت آسان ایڈریس ہے، بہت آسان پتہ ہے اس دعا کا۔ چینلز کے ذریعے جہاں جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے نوٹ کر لیجیے گا، بہت آسان پتہ ہے، یہ دعا بہت کام آئے گی۔ لکھ کر آپ اپنے گھر میں باوضو لکھیے گا، گھر میں لکھ کر رکھ لیجیے گا، پتہ آسان ہے،
ضرورت بھی نہیں آپ کو ریکارڈ کرنے کی، جو میں بتا دوں گا وہ آپ جا کے ڈھونڈ لیں گے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اور اس لیے یہ پیروں میں بھی کچھ بیڑیاں ہیں نا۔ چلیے ٹھیک ہے، بہت آسان، صلوات محمد علیہ۔ تو وہ بات تو میری الگ ہے کہ دعا محبت کہاں دیتی ہے، دعا نفرت کسے دیتی ہے، یہ ابھی میں آپ کو چھوڑتا ہوں آپ کے ذہن پر۔ آگے کسی جگہ جب آئے تو کوئی صاحب جس کے ذہن میں جواب ہو وہ ہاتھ اٹھا دے، میں پوچھوں گا ان سے۔ ہاں بھی کہہ سکتے ہیں، ہر ایک کہہ سکتے ہیں، آپ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں بتائیے۔ دعا جو ہے خدا سے محبت دیتی ہے اور مایوسیوں اور مایوسی سے نفرت دیتی ہے۔ پہلی بات آپ نے صحیح کہی، دوسری بات ہو سکتی ہے مگر نہیں۔ اور کوئی سوال جواب دیں گے؟ دعا کس بات سے محبت دیتی ہے اور دعا کس نفرت دیتی ہے؟ بتائے گا کوئی اور ہاتھ اٹھائے گا کہیں؟ چلیے میں اس کو یہی ختم کر دوں بات کو۔ آپ نے ٹھیک کہا ہے ایک حد تک، سارا مجمع آ کے سوال کرتا تو اچھا نہیں ہے۔ مجمع آہستہ آہستہ آ رہا ہے، آئے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ جہاں جہاں ہماری آواز جا رہی ہے، ابھی مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں مطمئن ہوں ماشاءاللہ سے۔ دیکھیے آپ نے صحیح فرمایا، دعا اگر اور کسی کے ذہن میں کہیں ہے تو میں ابھی پھر دے سکتا ہوں 5 منٹ کا وقت۔ کوئی بڑا انعام نہیں ہے، بس میری طرف سے ایک تو وطن کچھ ہوگا، یہ معلوم ہو جائے کہ ہاں آپ کے ذہن میں کیا ہے، دعا کس بات سے محبت دیتی ہے اور دعا کس سے نفرت دیتی ہے۔ مایوسی کیوں ہوتی ہے؟ مایوسی خدا پہ نا اعتباری یا پھر خدا پر نا اعتباری۔ آپ نے آدھا جواب دیا، وہ صحیح ہے کہ دعا خدا سے محبت دیتی ہے اور دعا ظلم سے نفرت دیتی ہے۔ اس لیے کہ وہ اپنی مخلوق پر رحم کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ ہر شخص رحم کرے۔ وارحم الراحمین، جہاں جہاں دعا آپ کریں گے سامنے کوئی نہ کوئی ظلم دکھلائی دے گا، کسی نے حق چھینا ہے، بدتمیزی کی ہے، عزت و وقار کے خلاف بات کی ہے، یہ تمام باتیں آئیں گی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ ظلم۔ ٹھیک ہے، مطمئن ہیں آپ ہمارے جواب سے؟ تو دعا اللہ سے محبت دیتی ہے، ورنہ دعا کیوں کریں؟ اور دعا ظلم سے نفرت دیتی ہے، تاکہ انسان جس سے ظلم آیا ہے اس سے اس کو نفرت ہے۔ ایک صلوات سب مل کر محمد والے محمد پر۔ مگر کیونکہ آپ نے اور کوئی جواب دے نہیں پایا ہے تو میں آپ کے سامنے آپ کا ہدیہ پیش کر دوں جو میری طرف سے تحفہ بنائی۔ یہ قلم چھوٹا سا ہے، بسم اللہ۔ پچھلے سال بھی ہوا تھا ماشاءاللہ۔ ایک اور صلوات محمد والے۔ تو عزیزان گرامی، ہم جس پر ظلم ہوتا ہے، جس کے مقابلے میں میں بھی بہت سی چیزیں اس میں پڑھتا، لیکن یہ باتیں میں کل انشاءاللہ پڑھوں گا کیونکہ آج ہماری گفتگو دوسری ہے، بدل جائے گی بات۔ لیکن اس دعا کو سامنے رکھ لیں آپ، جو بہت کام آئے گی، بہت جگہوں پر کام آئے گی۔ پتہ بتا دوں، اس کے بعد اپنے آگے تقریب بڑھاؤں میں اپنی۔ پتہ کیا ہے؟ قرآن مجید کے جب آپ 5 سورے ختم کر لیں، 5 پارے ختم کر لیں، بقرہ ہے، النساء ہے، المائدہ ہے وغیرہ، 6واں پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بس یہ یاد رکھیے گا، وہیں پر جائیے، جو پہلی آیت ہے 6 پارے کی پہلی آیت وہ یاد رکھیے۔
اس کے پیچھے بہت سی باتیں ہیں جو آپ کو فائدہ پہنچائیں گی، بس باوضو ہو کر اس کو لکھ لیجئے گا۔ وہی میرا کر کا کہنا 3 دفعہ کی صلوات وہ نہ بھولنا، اس کو کبھی نہ بھولیے گا۔ 3 دفعہ کی صلوات ایک ظرف بنا کر دیجئے، بارگاہ رب میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے وسیلہ کس کو قرار دیا۔ بس یہی سے ہماری آگے کی گفتگو آئے گی۔ یہاں پر میں اتنا بتا دوں کہ 5 پارے ختم کیجئے، 6واں پارہ پہلی آیت یہی دعا ہے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، اس کو لکھ کر رکھ لیجیے گا باوضو ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ صلوات محمد علیہ۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ آپ ماشاءاللہ طلاب ناظمیہ ہیں، یہ ہمارے استاد بیٹھے ہوئے مدرسے کے، ماشاءاللہ سے سب حضرات علماء ہیں۔ اگر کہیں میں جھجک جاؤں تو کہ اب میں ایک بات کہہ دوں کہ 58 سال ہو چکے ہیں اس منبر سے بات کرتے ہوئے۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ لوگ جب یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اب تو یہ جا رہے ہیں، پتہ نہیں پھر کب ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، تو اس وقت تمنائیں توفیقات میں ہوتی ہیں بہت زیادہ، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے۔ تو میں اسی حساب سے اب کی دفعہ بھی آپ کو دعا پر بات کر رہا ہوں۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ بات یہاں پر ختم ہو گئی؟ جی نہیں۔ میں تمام دنیا کے اپنے آج میں جو کچھ پڑھوں گا آپ کے سامنے دعا کو سامنے رکھ کر میں نے بات پیدا کیا ہے اپنے محترم حضرات سے۔ ہمارے مسلمانوں کے درمیان افتراق بہت ہے اور اتحاد کی باتیں بھی ہمیشہ ہیں، ہمیشہ ہیں۔ اور الحمدللہ 1400 برس میں اختلاف کی طرف بھی بہت گئے اور اتحاد کی طرف بھی بہت آئے، لیکن ہمیشہ اختلاف اور اتحاد میں ساری دنیا اسلام سے ایک بات کہوں گا، جہاں جہاں میری آواز ریکارڈ ہو کے جا رہی ہے، یعنی کہاں کہاں بہت لوگ بیٹھے میری آواز کو سن رہے ہیں، جسٹیفیکیشن کیا ہے، عدالت کیا ہے، انصاف کیا ہے، اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں۔ ہمیشہ 1400 برس کی تاریخ میں اس پر نظر رکھیں آپ لوگ کہ اختلاف ہے، رہے گا، نہیں ختم ہوگا، لیکن اتحاد بھی ممکن ہے اور اتحاد بھی ہوا۔ اب یہ دیکھیے کہ عامہ مسلمین کی کثرت اتحاد کے لیے کس بات کو ڈھونڈتی ہے اور اختلاف کے لیے کہاں پر جاتی ہے؟ آیا اختلاف کا نقطہ جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے یا اتحاد کا جو نقطہ فکر ہے وہ زیادہ مضبوط ہے؟ بہت توجہ سے سنیے گا ورنہ بات ضائع ہو جائے گی۔ اور اس لیے ہمارے اور آپ کے سامنے اتحاد اور اختلاف میں عامہ مسلمین کے سامنے کیا ہے؟ کیا ہے؟ آپ تمام مسلمان صدیوں سے بھائی ایک ہونا چاہیے، یہ کیسا اختلاف ہے؟ اور یہ وہ آواز ہے کہ جو عہد رسول سے ہی شروع ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر آپ میرے ساتھ چلیے، یہ عہد رسول سے بات شروع ہو گئی ہے اور عہد رسول کے فوراً بعد اختلاف کی لہریں تیز ہوئی اور کچھ وقفہ بھی نہیں گزرا تھا، ابھی پہلی صدی ہجری کیا، ابھی تو نصف صدی ہجری بھی تمام نہیں ہوئی ہے، اس وقت پھر اتحاد کی بات سامنے آئی اور اس اتحاد کی بات سے اختلاف کس کے ذریعے ہوا وہ میں آپ سے کہہ دوں کہ صلوات پڑھے ہو، قابل غور ہے۔ ہم سب میں آپ کی بات یاد رکھوں گا، اسے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ کوفہ والی بات
رہ بھی جائے تو آج شاید دیر تک میں نہیں پڑھوں مگر اس کو کہوں گا میں آپ سے وعدہ ہو رہا ہے 2 روز سے. تو آئیے ہم دیکھیں اتحاد ساری دنیا میں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہو میں بڑے ادب سے کہوں گا یہ غور کیجیے گا آپ انصاف کیا ہے. اختلاف ہم لوگوں میں کب سے ہوا, سبب کون ہوئے, اور اتحاد کیسے ممکن ہے اس پر بھی غور کر لینا. بہت کڑوی باتیں آئیں گی سارے, میں بڑے احتیاط سے کہوں گا. عزیزان گرامی, پہلے میں اس دعا کو تمام کر دوں. دعا آپ لوگوں نے سمجھ لی جو میں نے بیان کی. یہ دعا بہت کام آئے گی, لکھ لیجئے گا. وضو کر کے گھر پر جا کے 5واں پارہ ختم جیسے ہی ہوتا ہے ویسے ہی 12:30 سامنے کھول لیجیے. اس کے سامنے لکھا ہوا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. ترجمہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ بلند آواز سے کسی کو برا کہنے کو پسند نہیں کرتا. لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول. بلند آواز سے کسی کو برا کہنے کو اللہ پسند نہیں کرتا. چلیے یہ ہے نقطۂ اتحاد. کیونکہ عامہ مسلمین میں ایک آواز یہ کسی کو برا نہ کہو. میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا یہاں سے بمبئی کے لیے, اشرح روحین پڑھنے جا رہا تھا اور لکھنؤ میں میں نے بڑا ہجوم دیکھا. کسی صاحب کو چھوڑنے مجمع آیا تھا. میرے ساتھ میرے 2-3 لوگ گھر والے آئے تھے, وہ خدا حافظ ہو کے میں نے کہا تم لوگ جاؤ. وہ چلے گئے. جو کمپارٹمنٹ تھا اس کے اندر میرا بھی چھوٹا سا وہ کیبن تھا فرسٹ کلاس کا. اتفاق سے میں ہمیشہ 2nd 3rd کلاس ہی سفر کرتا ہوں. اس وقت اتفاق سے فرسٹ کلاس میں ہم کو ٹکٹ ملا تھا. کوپے تھا لہٰذا 2 سیٹیں خالی تھی, ایک نیچے ایک اوپر. تو میں نے سوچا یہ دوسرے کیبن میں کون آیا ہے جس کے لیے اتنا مجمع ہے. پھر آگے بڑھا معاملہ, ٹرین چل دی, کانپور آیا, وہاں بھی دیکھا ان کو بہت لوگ. بھئی کوئی بہت بڑے آدمی ان کے لیے یہاں موجود ہیں. ٹرین اور آگے بڑھی. اب اس کے بعد میں اپنے کیبن میں اپنی کتابوں میں کھو گیا. مجھے لکھنا پڑھنا راستے میں بہت اچھا لگتا ہے. جہاں جا رہا ہوں وہ میں کرنے لگا. یہاں تک کہ دن گزر گیا, رات گزر گئی. ہماری بوگی جو تھی وہ جس میں لگی. مختصر کروں بات کو, بس دوسرے دن صبح غالباً منماڑ تھا یا ایسی اسٹیشن کوئی, وہاں پر ٹرین رکی اور وہاں ان کو چھوڑنے والا یا ان سے ملنے والا کوئی نہیں آیا. تو میں نے دیکھا ادھر سناٹا ہے. چلو دیکھوں کون ہے. یہ میں نے کبھی بیان کیا ہے, بہت پہلے کی بات ہے. کیا کہلاتا ہے شاید وہاں پر کلیان کہلاتا ہے. کلیان والا اسٹیشن تھا. تو وہاں میں اس کیبن کی طرف گیا کہ دیکھوں کون ہے بھائی, کتنے بڑے آدمی ہیں کون, جن کو چھوڑنے ہر جگہ اتنا مجمع آیا. تو میں نے دیکھا ایک صاحب سیدھے لیٹے ہوئے ہیں اپنی برتھ پر. تو میں دروازے پر کھڑا ہو گیا, دروازہ کھلا ہوا تھا ان کی کیبن کا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں آ سکتا ہوں؟ کہا آؤ. کیا جا کے بیٹھ گیا ان کے پاس جگہ بنا کے. وہ لیٹے ہوئے میں بیٹھ گیا. تو میں نے ان سے پوچھا کیا میں معلوم کر سکتا ہوں آپ کا اس میں گرامی؟ تو نام بتایا. بتا دو نام. بہت چرچا تھا اس زمانے میں ہندوستان, یو پی میں بہت, لکھنؤ کانپور جگہ بہت آتے تھے, بڑا نام. انہوں نے اپنا نام بتایا, حقانی. بہت مشہور تھا اس زمانہ. ان کی خطابت تفسیر سب کا بہت پسند کی جاتی تھی. حقانی. انہوں نے کہا حقانی. اوہو, میں سمجھ گیا. تو میں نے کہا میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ تو میں اپنے ایسی خالی قمیض, یہ قواب اپنے یہاں رکھی ہوئی تھی اپنے کمپارٹمنٹ میں. وہ سمجھے کہ ہے جیسے کوئی اپنے عام مرید ہوتے ہیں ویسے یہ بھی میرا مرید ہے. انہوں نے مجھ سے, میں نے ان سے پوچھا کیا میں سوال کر سکتا ہوں؟ کہہ ہاں ہاں کہو. بہت بے تکلفی نے کہا ہاں کہو. تو میں نے کہا کہ اپنے لوگوں کے بارے میں پوچھا ہم نے کہ یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں. سوچیے آپ, یہ عالم تھے اس دور کے,
اب میں آپ کو کہیں اور لے جاؤں گا، اگر توجہ ہے تو کہیں اور لے جاؤں گا۔ میں نے پوچھا یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ کہ کافر کافر کافر، کبڑا تموا مجھے کو فوراً مل گیا۔ تو ہم نے ان سے اتنا پوچھا کیوں، ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے پھر لیٹر جواب دیا، یہ شخص اس کو بھی تبلیغ کا جامہ ڈال دیا جائے۔ کیا میں ان کی لفظوں میں نقل نہیں کروں گا، اس کو اپنی لفظوں میں کہتا ہوں، یہ برا کہتے ہیں، برا کہتے ہیں، برا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا گالیاں بکتے ہیں، ہے برا کہتے ہیں، برا کہتے ہیں، برا بکتے ہیں، برا۔ تو ہم نے ان سے کہا پہلے ایک صلوات پڑھیے محمد والے وسلم۔ ہم نے ان سے اتنا کہا، صرف اتنا بتا دیجئے، میں ان لوگوں سے جب بات کروں جا کے تو وہ لوگ ایسا کہتے ہیں، تو اس میں میں کیا کہوں ان لوگوں سے جا کر؟ جو قرآن کا یہ سورہ ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ، ابھی میں نے ترجمہ کچھ نہیں کیا، میں نے کہا کہ یہ سورہ جو قرآن کا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ کسی کو برا نہ کہو، کسی کو برا نہ کہو، کسی کو برا نہ کہو، تو قرآن نے یہ جو کہا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو اس کے بارے میں وہ لوگ پوچھتے ہیں تو ہم کیا ان کو جواب دیں؟ صلوات محمد وعلیہ۔ تو ان کا جواب فوراً یہ تھا، کسی کو ترجمہ مت بتاؤ، ترجمہ مت بتاؤ، ترجمہ مت بتاؤ۔ اور دفعہ اپنی بات کو 3 دفعہ کہہ رہے تھے۔ تو ہم نے اس کے بعد خیال کیا کہ ان سے پوچھیں، جو عرب لوگ ہیں وہ تو عربی جانتے ہیں، مگر ہم نے بھی کوئی سوال نہیں کیا، ان سے کچھ نہیں کہے کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ بھائی کچھ نہ کچھ ہو نہ جائے گڑبڑ، تو میں اپنے کمرے میں چلا جاؤں۔ میں اتنے پوچھ کے یہ جواب سن کر کسی کو برا ہوا، کسی کو برا ہوا، تب کی ابھی لہب میں ہوتا، ان کو یہ مت بتاؤ، ترجمہ مت بتاؤ، ترجمہ مت بتاؤ، میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دوسرے دن میں نے سنا کہ انہی کے ایک اور شاگرد جو محلہ وہاں کا ہے ڈونگری، تو اس کے پاس ایک جگہ امامیہ مسجد ہے، امامیہ مسجد کے پاس جہاں مولانا غلام اسکری صاحب قبلہ بھی پڑھتے تھے، اس سے آگے بڑھ کر مسجد آ جاتی ہے مغل مسجد، جہاں ہماری دوست ہے محترم مولانا مرزا منصر صاحب قبلہ مرحوم مدتوں پڑھتے رہے۔ تو ادھر سے آگے سے راستہ مڑ کر آتا ہے وہ جہاں ہم لوگ ٹھہرتے تھے، تو وہاں پر ایک چھوٹا سا تخت لگتا تھا، وہاں ایک صاحب بیٹھتے تھے، بڑے ذاکر بڑے خطیب، بڑے ذاکر بڑے خطیب۔ ان کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ انہی کے خاص شاگرد تھے، تو ان کا جملہ لوگوں نے مجھ سے نقل کیا، عجب ہے وہاں تو بیٹھ کے اس طرح تخت پر بیٹھ کے اس طرح تبلیغ کر رہے تھے، یہ نہیں ہے، برا نہ کہو۔ تو ان کے دوسرے ساتھی جو تھے ان کو ہم نے دیکھا وہ خطاب کر رہے تھے، تو انہوں نے کھانا منگوایا، ہوٹل میں بیٹھے تھے، کھانا جو آیا تو ان کی پسند کے مطابق نہیں تھا۔ اب آپ سے میں نقل نہیں کروں گا اس کے اقوال، وہ اس نے جتنا کہا اس نے باقی باتیں چھوڑ کر جو بیچ کی ہیں وہ چھوڑ دوں گا، وہ آپ سمجھ لیجیے گا۔ انہوں نے اتنا کہا یہ تو آدھا پاؤ لایا ہے یا اپنا یہ لایا ہے، اور وہ پھر باقی باتیں چھوڑ۔ تو ہم اپنے مجموع میں ایک طرف تو یہ تبلیغ کرتے ہیں، اب آئیے یہ تو آج کے دور کا، اس کی اور بہت مثالیں پیش کروں، بہت اختلاف کہاں سے ہے یہ ذہن میں رکھیے گا، جہاں تک آواز جا رہی ہو وہ بھی سمجھے کہ اختلاف کہاں سے ہے۔ ایک صلوات محمد والے محمد پر۔ اشعار دور رسالت گزر گیا، بات کا دور گزر گیا، اب میں صرف اتنا کہوں گا، اختلاف اور اتحاد،
ایک فقرہ کہنے جا رہا ہوں جو آپ کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، جو جہاں بھی میری آواز سن رہے ہوں کے لیے ہے۔ ہم کہتے ہیں اتحاد ہونا چاہیے، ہم سمجھتے ہیں اختلاف ہے، تو کیوں ہے اختلاف اور کیوں اتحاد ہونا چاہیے؟ ایک سوال صرف میرا، بعد رسالت، عہد رسالت سے لے کر آج تک اس مجمع کے جو سامنے بیٹھا ہے اور اس کے عقیدے سے مطابق سارے مجمع جہاں جہاں ہے، بعد رسول سب سے محبوب ترین شخصیت کون ہے؟ آواز دو، کہیے یا علی۔ وہ علی جو سب کو بے پناہ محبوب، ان علی کے لیے بعد رسول 25.5 سال گزرے۔ جو جملہ کہنے جا رہا ہوں تمام عام مسلمین، تمام حضرات غور کریں، بعد رسول 25.5 سال گزرے۔ ارے اتحاد کی جو مثال مولا علی نے اس زمانے میں پیش کی ہے، کیا اس سے بڑھ کر کوئی مثال ہو سکتی تھی؟ اگر بات ذہنوں تک پہنچی تو بلند آواز سے صلوات پڑھو ایک مرتبہ۔ بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں، جو مثال بعد رسول 25 سال 25.5 سال ہم سب کے مولا علی نے پیش کی اپنی زندگی میں، کیا اس سے بڑھ کر بھی اتحاد کی کوئی مثال ہوتی؟ اب خدا را یہ بتلا دو کہ اس اتحاد کی فضا کو جو علی نے 25 سال پیش کیا ہو، اس کو برباد کرنے والا کون تھا؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ اب یہ بتا دو اس کو برباد کرنے والا کون تھا؟ بہت 25.5 سال کی بات نہیں کروں گا کیا کیا ہوتا رہا، لیکن اتنا تو طے ہے کہ مولا علی، اور پھر اس کے بعد اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اس برباد کرنے والوں میں اب مولا علی کا 5 سال کا دور پورا سامنے، 4.5 سال، ایک خطبہ نہج البلاغہ کا، اس کی چند لفظیں، چند فقرے اس کے پیش کر رہا ہوں، آپ سمجھ جاؤ گے، اور پھر میں ایک جملہ خالی کہوں گا۔ مولا فرما رہے تردو علی احدہم القویۃ فی حکم من الاحکام ویحکم فیہا برائیہ ثم تردو تلک القویۃ بعینہا علی غیرہ ویحکم فیہا بخلافہ ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم ويصوب آراءهم جميعا۔ ترجمہ کر لوں پھر اس کے بعد مولا کے 2-3 فقرے اور کہہ دوں۔ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ ان میں سے ایک کے سامنے شریعت کا ایک مسئلہ پیش کیا جاتا ہے، اس پر وہ وَيَحْكُمُ بِهَا فِيهَا بِرَأْيِهِ اپنی رائے سے ایک حکم پیش کرتا ہے، اپنی رائے ایک حکم دیتا ہے۔ یہ حالت نماز میں ہم فلاں جانور کی شبیہ بنا کر نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، اب جو اس کا چاہو نے فتویٰ دے دیا، آگے بڑھیے، پھر فوراً یہی مسئلہ بعینے، وہی بالکل لفظوں میں دوسرے قاضی، دوسرے عالم، دوسرے مولوی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ وَيَحْكُمُ فِيهَا بِخِلَافِهِ جو پہلے نے فتویٰ دیا تھا
یہ اس کے خلاف فتویٰ دیتا ہے مولا علی۔ اس کے بعد ان دونوں کے دیے ہوئے حکم کو، دونوں کے دیے ہوئے فیصلوں کو، دونوں کے دیے گئی باتوں کو یہ سب لے کر جاتے ہیں تیسرے کے بعد، جو ان سب کا بڑا قاضی ہے، جو ان سب کا بڑا عالم ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ فَيُصَوِّبُ آرَاءَهُمْ جَمِيعًا، وہ ان دونوں کی رائے کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ ٹھیک کیا؟ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ مولا نے جب فرما دیا تو بات کے جملے بعد میں کہوں گا، یہ تو سمجھ گئے آپ کہ دور کس کا ہے؟ جس کے علم کو سابق کے دور کے ہر انسان نے مانا۔ نہیں متوجہ ہیں آپ؟ دور کس کا ہے؟ جس کے علم کو سابق والوں میں ہر ایک نے مانا۔ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابھی سمجھ جائیں گے، 1 منٹ میں سمجھ جائیں گے۔ بتائیے یہ کہا گیا اس کے لیے کہ نہیں؟ اگر یہ نہ ہوتے آپ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو صلوات بھیجیے بس۔ اگر یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ان سے پہلے والے صاحب نے کہا اگر یہ نہ ہوتے تو میں لڑکھڑا جاتا۔ ان کے بعد والے نے جو چاہا کیا، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا میں کیا کہہ رہے ہو، ابھی میں ممبر سے کچھ پڑھ دوں غلط تو ایک صاحب اٹھیں گے، دوسرے اٹھیں گے، تیسرے اٹھیں گے، باہر جا کے کہیں میں کیا پڑھ دیا حامد حسین نے۔ ایک بات ہو گئی تھی نا، یاد آ رہا ہے کچھ کہ نہیں؟ آگے کی مجلس میں بیان کروں گا، جہاں یہ کیا کیا نا، میں یہ کیا کیا، یہ جیب سے رومال نکال لیا، ہوا تھا کہ نہیں؟ یہ نکالا میں نے جیب سے، یہ کیا کیا؟ تو اس طرح بہت سے لوگ اعتراض کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ عجب دور میں نے دیکھا کہ مولا کہہ رہے ہیں، مولا کے لیے کہا جائے اگر یہ نہ ہوتے، کوئی چھوٹا انسان نہیں کہہ رہا ہے، عام مجمع میں نہیں کہہ رہا ہے، ایک بڑا انسان کہہ رہے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اب کوئی تو کہتا کیا کہہ رہے ہو؟ محمد وآل محمد۔ کسی نے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا یہ کیا کہہ رہے ہو، علی کے بارے میں ایسی بڑی بات کہہ رہے ہو، چھوڑو، نہیں کہا۔ اب مولا علی کا دور ہے، خود کھلم کھلا سامنے کی باتیں ہیں، وہاں یہ فتویٰ یہ دے رہے ہیں، وہ فتویٰ وہ دے رہے ہیں، وہ ان سب کا فتویٰ ٹھیک کر رہے ہیں۔ کم سے کم اتنا تو پہچان لے دنیا کے اختلاف کہاں سے تھا۔ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ آج اگر ایک یہ کہتا ہے مجھ سے کہ تبت یدا ابی لہب وتب کو بھی مت بیان کرو، تو اس ذہن کے کتنے ہوں گے؟ میں اس چینل سے ذریعے سوال کر رہا ہوں، اس ذہن کے کتنے ہوں گے جو کہتے ہو کسی کو برا نہ کہو، ہم مان لیں گے بات۔ مگر اتحاد اور اتفاق اور اختلاف کی منزل پر اتنا تو سمجھ لو کہ جو اتحاد مولا علی نے اپنے حیات میں 25 سال تک باقی رکھنے کے لیے خاموشی اختیار کی، اس کو بعد میں جس نے خراب کیا، کیوں خراب کیا؟ اس لیے کہ اس نے ایک بات کہی تھی، یاد دلا رہا ہوں، اس نے ایک بات کہی تھی، جا کے ان سے کہہ دینا میرے پاس ایسے ایسے لوگ ہیں
اور میرے ساتھ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ اونٹ ہے کہ اونٹنی ہے. اور اسی لیے میں پوچھتا ہوں کہ آج تک کوئی یہ تو بتا دے کہ جو آیا تھا پہلے کارواں اس میں اونٹ تھا کہ اونٹنی تھی. سمجھ گئے بات؟ نہیں معلوم ہوگا. تو یہاں کیا ہے، ایسے لوگوں کا دور چلا. قرآن نے، رسول نے، علی نے، سب نے امت کو عالم بنانا چاہا. علی سے اختلاف وہ کر رہا ہے جو اپنے جاہلوں کو فخر کر رہا ہے. نہیں پہنچی بات. اختلاف اس نے کیا تو کس کے بل پر کیا؟ ان لوگوں کو جن کو علماء کہا گیا. عزیزان گرامی، جن کو علماء کہا گیا ان کے بارے میں علی نے مسئلہ سامنے پیش کیا. اس نے یہ مسئلے کا جواب دیا، اس نے یہ جواب دیا، انہوں نے یہ جواب دیا. اب آپ سوال کرتے ہیں، اب امرہم اللہ تعالیٰ بالاختلاف فاطاعوہ، کیا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپس میں اختلاف باقی رکھو؟ انہوں نے اس کی اطاعت کی. ام نہاہم عن فعصوا، یا روکا تھا اس نے اختلاف سے اور یہ نافرمانی میں اختلاف کر رہے تھے. کتاب واحد و الہ واحد و کتاب واحد و نبی واحد، جبکہ ان کی کتاب ایک ہے، ان کا اللہ ایک ہے، ان کا نبی ایک ہے. آگے میں نہیں پڑھوں گا جملہ، میں اتنا کہوں گا کہ آخر میں آ کے مولا علی نے فرمایا ان القرآن ظاہر و انیق و باطن و عمیق لا تخفى عجائبہ ولا تنقضی غرائبہ ولا تکشف ظلمات الا بہ. یاد رکھو، قرآن اس کا ظاہر بہت خوبصورت ہے، باطن بہت گہرا ہے. اس زمانے مجھ کو بھی پیراکی کا بڑا شوق تھا، گومتی میں جاتا تھا نہانے کے لیے، تو مجھے اچھی طرح معلوم تھا اس کنارے پر کتنا گہرا ہے، اس کنارے پر کتنا گہرا ہے، بیچ میں کتنا گہرا ہے. میں جاتا تھا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. اگر پیراکی نہ آتی تو میں کہہ سکتا تھا کہاں پر کتنا گہرا ہے. یاد رکھو، قرآن کی گہرائی وہی بتائے گا جس کے لیے قرآن آیا ہو. صلوات محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی، آئیے ہم اس بات کو، آج ہم اختلاف اور اتحاد پر بات کر رہے ہیں دعا کے ذیل میں. تو ہم نے کہا کہ دعا سب مانگتے ہیں، لیکن اختلاف اور اتحاد میں ہم دانشور کلاس کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، اور اس کے ساتھ اپنے مجمع میں جو اور لوگ سمجھنا چاہتے ہیں ان سب کے لیے میں اس بات کو پیش کر رہا ہوں. جس کو اختلاف ہو مجھے بعد میں آ کے کہہ سکتا ہے، یا چینل سے جہاں بات جا رہی ہو وہ مجھے ٹیلی فون پر کسی طرح بیان کر سکتے ہیں کہ آپ نے غلط کہا. دیکھیے، اب بعد رسول تقریباً 170 سال کی بات اور گزر گئی. 170 سال کی بات اور گزر گئی. اب دور وہ ہے کہ نجف اشرف علماء کے ذریعے بات آگے بڑھ رہی ہے. علماء، میں نے جو کہا اب پھر واضح کر دوں، اختلاف آج تک تمام عالم اسلام سے کہنا ہے میرا، پڑھ لکھ کر کتابوں میں محنت کر کے تب سامنے آتا ہوں، تب کچھ کہتا ہوں آپ کے سامنے کہ بات رہ جائے، اور جو سنے وہ انصاف کی نظر سے اگر سمجھتا ہے تو ہمارے ساتھ آئے، ہمارے ساتھ آئے. ہم آنے کو تیار ہیں آپ کے ساتھ، مگر اختلاف کہاں پر ہے اس کو سمجھ لیجئے، اور آپ اس کی تردید نہیں کریں گے. اختلاف مولا علی سے نہیں ہے، مولا علی کے کلمات سے نہیں ہے. اختلاف ان سے ہے جو جاہل علماء کو ساتھ لے کر آگے بڑھے. صلوات محمد و آل محمد. بے شک آپ علماء کے مخالف بنے، لیکن یاد رکھنا کہ جاہل علماء کو ساتھ لوگے تو خود بھی ہلاک ہوں گے، دوسروں کو بھی ہلاک کریں گے. اور پڑھے لکھے سمجھدار عالم کو ساتھ لوگے تو چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ بچائے گا امت کو، آخر وقت تک بچائے گا. اور اس لیے میں نے کل کی بات کہی کہ جہاں مولا علی اور علماء کی بات کر رہے ہیں، آج کی بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ جہاں کوئی یہ کہتا ہے تبت یدا ابی لہب مت بھی مت پڑھو. یہ دور چل رہا ہے علماء کا. دوستو عزیزو، آئیے مولا علی کے بعد تقریباً 170 سال کا زمانہ گزر گیا، اور پھر نجف اشرف مرکز علم بنا. غور کرنا میرے بچوں نظر میں، نجف اشرف جو آج آپ جانتے ہیں مرکز علم بنا.
وہاں جن لوگوں نے اس مولا علی کے حالات کو، واقعات کو، نظریات کو، ان کے فقہ کو، ان کے اصول فقہ کو، ان کی شریعت کو، ان تمام باتوں کو پیش کیا، ان سب کے نام میں لیتا وقت صرف ہوگا. ایک نام بیان کر رہا ہوں جہاں سے میں کہہ دوں گا نجف اشرف کی بنیاد پڑی. وہ نام کون ہے؟ شیخ جعفر طوسی. شیخ جعفر طوسی، ان کی وفات، بہت توجہ سے سننا، اس حساب کو ذہن میں رکھنا، ان کی وفات 260 ہجری میں ہے. 260 ہجری کو مائنس کر دیں آپ، آج 1446 ہے نا؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ 1446 ہجری ہے، اس سے مائنس کر دیجئے. ہمارے سامنے تقریباً جو زمانہ پیچھے چلا جائے گا وہ 1123 یا 32 سال کا ہے. اب اس کے علاوہ اس دنیا میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی اور قائم ہوئی. اس یونیورسٹی کا نام ہے جامعہ الازہر، جامعۃ الازہر. قاہرہ میں، مصر میں یہ قائم ہوئی. اور اس یونیورسٹی کو قائم کرنے والے فاطمیین تھے. انہوں نے اس یونیورسٹی کا نام اتحاد و اتفاق کو شاید سامنے رکھتے ہوئے اس کا نام فاطمی یونیورسٹی رکھا گیا. جامعۃ الازہر تو پکارنے کا ہے، حقیقت میں اس کا نام جامع فاطمی، حضرت فاطمہ زہرا کے نام پر. دنیا سمیٹ رہا ہوں، اپنی بات کو بہت زیادہ ہو جائے گا. اس بنیاد پر اگر ہم غور کریں تو میں الازہر والوں کو مبارکباد دوں گا. آپ نے ایک اتفاق اور اتحاد کا منظر پیش کیا. وہ یہ تھا کہ آپ کی یونیورسٹی سے قریب قریب 100 سال پہلے جامعۃ النجف، نجف کی درسگاہ قائم ہوئی. یہ تو مولا علی سے، لیکن جس کو باضابطہ دنیا کے سامنے پیش کیا وہ شیخ جعفر طوسی نے. آگے کی کسی مجلس میں ساری تفصیلات پیش کروں گا انشاءاللہ. شیخ جعفر طوسی جن کی وفات ہوئے اتنا زمانہ ہو گیا، تو انہوں نے یونیورسٹی جو ہے اس کا نام کیا تھا؟ درسگاہ مولا علی ابن ابی طالب. یہ ایک اچھا اتفاق اور اتحاد نظر آیا کہ ایک طرف علی کے نام پر درسگاہ تھی تو دوسری طرف فاطمہ کے نام پر درسگاہ. صلوات محمد و آل محمد. کسی نے اس کو نہیں لکھا ہے، میرا ذہن تاریخ کو دیکھ دیکھ کے جہاں جہاں جاتا ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آئیے اب الازہر، بہت جلدی تمام کر لو اس بات کو. الازہر یونیورسٹی، زمانے گزرے، یہ دور آ گیا جہاں ہم اور آپ ہیں. 5 نام لوں گا اتحاد کی بات کو سامنے رکھنے کے لیے. 5 نام لوں گا اور آج کے تمام علماء اسلام سے ان 5 ناموں کے ساتھ سوال کروں گا. آپ کا ذہن کدھر ہے؟ آپ نہیں، ان علماء سے سوال کروں گا آپ کا ذہن کہاں ہے؟ جو جہاں جاؤں، ریاض میں ہوں، مدینہ یونیورسٹی میں ہوں، شام میں ہوں، نجف میں ہوں، ہندوستان میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، ان سے مجھے کہنا ہے. میں نے آپ کے سامنے دونوں یونیورسٹیز کی ایک بات پیش کر دی. اب آئیے آج کا دور، ان باتوں پر جن لوگوں نے اوپر بہت کوشش میں، شیخ ابو عبدہ ہیں، نام یاد رکھیں گے، جن کے لیے ڈاکٹر محمد ثانی نے پوری کوشش کی، اور پھر جنہوں نے اس پر بہت محنت کی کہ قریب آ جائے، وہ افغانی عالم تھے، بڑا نام ان کا. وہ زمانے گزر گئے. انہوں نے یہ چاہا کہ جو اسرائیلی لوگ
مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ان کو ہم دور کریں، ان کو قریب کریں، اور اس کے لیے انہوں نے شیوخ اہل ازہر کو بھی سہارا لیا۔ اور شیوخ اہل ازہر میں پہلا سب سے بڑا نام جو میرے سامنے آیا وہ شیخ سلیم کا، جو وائس چانسلر الازہر یونیورسٹی کے شیخ سلیم۔ ان کے فوراً بعد شیخ مراغی بزرگ وائس چانسلر نجف الازہر یونیورسٹی۔ ان کے فوراً بعد شیخ محمد عبداللہ۔ ان کے بعد فوراً جو دوسرے اب یہ زمانے گزر رہے ہیں، جیسے پوپ کے زمانے ادھر گزر رہے ہیں، ویسے ادھر ان کے زمانے گزر رہے ہیں۔ اب نماز وقت آیا شیخ محمود شلتوت کا۔ یہ دور ہمارا دور ہے۔ جب میں نجف اشرف میں پڑھ رہا تھا تو ہمارے دوست تھے آغا سید محسن حکیم کے نواسے آغا سید تقی الحکیم، ایک مرتبہ مجھے ملے، انہوں نے کہا، میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آغا نے میرے حوالے ایک یونیورسٹی کو کر رکھا ہے، آپ چلو میرے ساتھ یونیورسٹی دیکھو، میری مکتبہ کتب خانہ۔ ہم نہیں گئے۔ جائیے بات مختصر کریں کہ ہوا کیا۔ ان لوگوں نے ایک ادارہ بنایا، اس ادارے کا نام رکھا گیا تقریب بین المذاہب، ہمارے سامنے قائم ہوا۔ یہاں سے ایک خط لکھا گیا شیخ محمود شلتوت کو کہ آئیے ہمارے یہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے، آپ یا میں کہ نجف کی بات کو تفصیلات میں بہت مختصر ہو جائے گا، بہت سمیٹ رہا ہوں بات کو۔ وہاں سے انہوں نے جواب دیا، وہ جواب میرے پاس آج بھی رکھا ہوا ہے، آج لانا بھول گیا تھا، ذہن میں نہیں رہا کہ میں اس طرح بات کروں گا آپ سے، تو میں اس کو رکھ لیتا، کسی کا پیش کر دوں گا۔ اس میں ان کے بعد شیخ فہام آئے، شیخ محمود شلتوت کے اٹھ جانے کے بعد شیخ محمد فہام، انہوں نے بہت تعریف کی شیخ محمود شلتوت کی۔ ہم آپ کی بے انتہا تعریف کرتے ہیں کہ آپ نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا، اور آپ نے یہ لکھا، کیا لکھا؟ شیخ محمود شلتوت نے لکھا جس طرح عالم اسلام کی چاروں فقہیں عمل کرنے کے لائق ہیں، ویسے ہی پانچویں فقہ جعفری بھی عمل کرنے کے لائق ہے۔ صلوات پڑھیں پہلے محمد عالم۔ شیخ محمود شلتوت کے بارے میں بہت تفصیلات، جب سب چھوڑتے ہوئے اتنا کہوں گا عزیزان گرامی، کم سے کم اتحاد اور اختلاف کی منزل پر جب بات آئی تو ان لوگوں نے، میں خلاصہ پیش کروں، ان لوگوں نے یہ 3 کتابوں کا نام لیا، بلکہ 4 کتابوں کا نام لیا۔ پہلی کتاب قرآن مجید، دوسری کتاب قرآن مجید کے بعد نہج البلاغہ، تیسری کتاب تفاسیر میں جو اب سے 1000 سال پہلے کی ہے تفسیر مجموع البیان۔ محمود شلتوت سے پہلے کے شیخ جامعہ الازہر کے اور ان کے بعد کے شیخ جامعہ الازہر کے، ان میں شیخ محمد عبداللہ جو تھے، انہوں نے اپنی تفسیر میں اس بات کی تعریف کی کہ تفاسیر کی دنیا میں ہم سب کو بڑا احترام کرنا چاہیے تفسیر مجموع البیان کا۔ دوستو ضائع نہ کرنا میرا جملہ، ذہن میں بیٹھ جائے۔ انہوں نے کہا کیونکہ الازہر یونیورسٹی کا شیخ وہی ہوگا ہمیشہ جو اپنے دور میں قرآن مجید پر کوئی بڑی بات لکھ چکا ہو۔ یہ یاد رکھیے گا، ہر دور میں قرآن پر لکھنے والا شخص جو بہت اونچی باتیں لکھ چکا ہو وہ وہاں کا وائس چانسلر ہوگا، وہاں کا شیخ ہوگا۔ چانسلر ہمیشہ جو وہاں کا سربراہ مملکت وہ ہوتا ہے۔ تو اس نے لکھا قرآن مجید کی تفسیر میں سب سے اہم تفسیر ہمارے سامنے جو ہے وہ مجموع البیان ہے۔ فقرہ اس کا یہ ہے، تفاسیر کی دنیا میں ہمارے لیے تفسیر مرجع تفاسیر ہے۔ جس طرح کسی کو عالم مانتے ہیں، مرجع مانتے ہیں، وہ تفاسیر کی دنیا میں مجموع البیان کو، مجموع البیان تفسیر کو مرجع مان رہے ہیں۔ میں پلٹ کر بات کہوں گا، اگر آپ نے تفسیر مجموع البیان کو مرجع تفاسیر مانا 1000 سال پہلے، تو اس وقت سے آج تک جتنے علماء گزرے ہوں ان سب کا مرجع کون ہوگا؟ علمی بات ہے، مگر آپ محسوس کر رہے ہیں ایک کتاب کے لکھنے والے کو، اس کتاب کو اگر کہا جائے یہ کتاب ہمارے لیے مرجع ہے، عالم ہے،
تو اس کتاب کا لکھنے والا بھی عالم ہے کہ نہیں؟ اس کا مقصد یہ کہ آپ نے 1000 سال کی تاریخ میں مانا صاحب مجموع البیان کو مرجع علماء، اور کیوں نہ مانیں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے تفسیر کہاں سے حاصل کی؟ اہل بیت اطہار سے۔ تو اب ہر دور میں سب سے بڑا نام علم کی دنیا میں اگر ہے تو علی ابن ابی طالب کا نام۔ ایک اور صلوات محمد والے ہو۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اتحاد ممکن ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن نے کہا ہے جس کو بلند آواز سے برا کہنے کو برا وہ پسند نہیں کرتا، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا جائے۔ مظلوم کو حق ہے کہ وہ ظالم کے بارے میں بلند آواز سے کہے کہ یہ غلط ہے، اس نے غلط کیا ہے۔ صلوات محمد والے۔ اب آئیے، تھوڑی سی دیر ہوگی، حالانکہ آج کی تقریر کے حساب سے میں آپ سے کہہ لوں کیا ہے۔ جب میں آپ کے سامنے اب تک اذان کی بات کر رہا تھا، اس میں نے آپ سے یہ بھی کہا حی علی خیر العمل، شہزادی کی طرف خطاب ہے۔ خانہ کعبہ کفو کی بات پر، جو میں جہاں جہاں ڈھونڈتا پھرتا ہوں ایک بات کہہ رہا ہوں، خانہ کعبہ کا نام ہے، میں اتحاد والی باتیں پیش کر رہا ہوں، کہاں ہم متحد ہو سکتے ہیں۔ یہ تو میں نے مولا علی کا ذکر کیا اور ان کے ماننے والوں کا، تفاسیر کا ذکر کیا، قرآن کی تفسیر۔ آج پھر معذرت چاہتے ہیں، بہت وقت ہو جائے گا، لہذا کل انشاءاللہ آپ سے۔ ہاں اب بیچ میں اتنا کہہ دوں کہ جب آپ نے لکھا جو کتابیں ہمیں اتحاد کی ضرورت نہیں ہے، قرآن، اور قرآن کے بعد کسی نے اپنی کتاب کو کہا، کسی نے اپنی، مگر ایک کتاب ایسی ہے جس پر اختلاف تاریخی اعتبار سے بعض لوگوں نے کرنا چاہا، مگر اسی کو حقیقت نہیں ہے، وہ ہے نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ بنام نہج البلاغہ ہم لوگ جانتے ہیں، لیکن میں کبھی کہہ چکا ہوں، پھر کہوں گا، یہ کتاب نہج البلاغہ صرف نہج البلاغہ نہیں ہے، یہ نہج الاصول بھی ہے، یہ نہج الخلق بھی ہے، یہ نہج الاخلاق بھی ہے، یہ نہج الدین بھی ہے، یہ نہج الوحدانیہ والتوحید بھی ہے، یہ نہج الرسالہ بھی ہے، یہ نہج الامامہ بھی ہے، یہ نہج العصمت بھی ہے، یہ نہج الالوہیت بھی ہے، جب جہاں تک پہنچے انسان، یہ نہج فقہ بھی ہے، یہ نہج شفاعت بھی ہے، یہ نہج حکمت بھی ہے، یہ نہج الدین بھی ہے، یہ نہج فلاح و نجاح بھی ہے، اور یہاں تک یہ نہج الصراط بھی ہے۔ اگر اس کو ہم نے ساتھ رکھا تو ہر منزل سے آسانی سے گزر جائے گی۔ صلوات محمد والے۔ اور اس لیے مولا علی نے فرمایا اس بات کو، اول الناس بالعفو اقدر علی العقوبہ، وہ شخص معاف کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ آخری جملہ مولا علی کا قول ہے، اول الناس بالعفو اقدرہم علی العقوبہ، معاف کرنے کا حق اس کو زیادہ ہے جو جتنا زیادہ سزا دینے کا حق رکھتا ہے۔ جس کے پاس سزا دینے کی طاقت ہے، اگر اس کے ہم کہہ رہے ہیں، آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں، مفہوم تعبیر اس کی کیا ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ معاف کرنے کا بھی اتنا ہی حق رکھتا ہے۔ اب یہ دیکھنا کہ علی نے معاف کر دینے کا انداز کہاں کہاں اختیار کیا۔ بات پہنچی ہو تو ایک صلوات پڑھیں۔ مولا علی کی زندگی کا ہر رخ ایک سبق ہے، ایک سبق ہے۔ اس لیے میں یہ بھی کہہ دوں کہ آئیے ہم دیکھتے ہیں، میدان جنگ ہے، بس میں بات تمام کرتا ہوں، یہ مثال ہے، تعلیم و تربیت کی مثال ہے کہ مولا علی جنگ، سامنے والا یہ کہتا ہے یا علی، ڈائریکٹ دیکھا یہ تو سامنے علی ہے، گھبرایا، اب تو بچ نہیں سکتا، گھبرا کر کہتا ہے یا علی، سنا ہے آپ کبھی کسی سائل کا سوال نہیں رد کرتے،
فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا جب سمجھوں کہ یہ تلوار آپ مجھے دے دیجیے۔ آج کی پوری دنیا میں ڈھونڈتے چلے جاؤ، میدان جنگ میں کوئی اپنا اسلحہ کسی کو دے دے گا؟ لیکن یہ بھی نہج التربیہ ہے۔ تربیت کسے کہتے ہیں؟ یہ مثال آج دوں گا، قیامت تک سب کے لیے ایک مثال بنے گی۔ جب سمجھوں کہ آپ یہ تلوار ہم کو دے دیجئے، مولا علی نے تلوار اس کے سامنے پھینکی۔ یہ تلوار نہیں پھینکی، سمجھایا پوری دنیا کو، لو دیکھ لو اس کا اعتبار تلوار پر ہے، جو اس کا والا ہے اس کا اعتبار اس پر ہے۔ صلوات محمد والے ہو، سب مل کر ایک صلوات محمد والے ہو، ایک صلوات محمد والے ہو۔ حضرات گرامی، آج کی تاریخ آپ سب مطمئن ہوں گے جب میں کچھ وقت اس میں اور آپ کا، ہم سب جانتے ہیں کہ اسی بات کو سمجھانے کے لیے مولا حسین مدینے سے نکلے تھے اور کہاں جا رہے تھے؟ جہاں کے لوگوں نے بہت بلایا تھا، جسے کوفہ کہتے ہیں۔ کوفے کی طرف جاتے ہوئے پہلے اپنے بھائی مسلم کو بھیجا، تم جاؤ، اور مسلم شہزادہ مسلم کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی، بلکہ اتنی قابل شخصیت تھی کہ آپ نے خط لکھا تھا کوفے والوں کو، انا باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی، ہم تمہارے درمیان اس کو بھیج رہے ہیں جو میرا بھائی بھی ہے، شہزاد بھائی بھی ہے، اور میرے نزدیک ثقہ ہے۔ امام کے نزدیک ثقہ کی لفظ اسی کے لیے استعمال ہوتی ہے جو مجتہد ہو۔ یہ لکھا، حضرت مسلم آئے کوفے میں، بس بات کو جلدی جلدی تمام کروں، اب وہ وقت بھی آیا کہ 18,000 لوگوں نے بیعت کی، نماز کے لیے مسجد بھری ہوئی ہے، ساتھ میں 2 کمسن بچے بھی ہیں، وہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ بابا نماز پڑھا رہے ہیں، 18,000 لوگ پیچھے ہیں۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ ان بچوں کو مولا علی نے کسی کے پاس بھیج دیا، وقت خراب آ گیا ہے، حالات خراب ہیں، ان بچوں کو تم اپنے پاس ٹھہرا لو، مہمان کر لو۔ کون تھا وہ؟ قاضی شریح، قاضیوں میں وہ بھی ایک قاضی۔ وقت وہ آیا کہ حضرت مسلم کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ آپ سن چکے ہوں گے پہلے جب وہ تاریخ تھی۔ ہاں، یاد دلانے کے لیے اتنا کہہ دوں کہ شہزادہ مسلم زخموں سے چور، جو قصر ہے اس کی چھت پر ان کو لایا گیا ہے، ابن زیاد سامنے ہے، کچھ سوالات ہیں اور کچھ مواقع ہیں۔ حضرت مسلم نے اس میں سے ایک خواہش کی اور پھر پلٹ کے آپ کھڑے ہوئے اس طرف رخ کیا جدھر کربلا ہوگی۔ مورخین نے لکھا کہ جناب مسلم نے فقط اپنے بھائی پر سلام ہی نہیں کیا بلکہ بیچ کے پردے ہٹ گئے۔ حضرت مسلم نے امام حسین کو دیکھا، امام حسین نے اپنے بھائی مسلم کو دیکھا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہے کیا نہیں، مگر ہاں آپ کی تمنا ضرور تھی کہ آپ امام حسین سے کہہ سکیں مولا آپ ادھر نہ آئیے گا، اور ادھر اگر آپ آئیں گے تو آپ کے ساتھ شہزادیاں ہیں، زینب ہے، ام کلثوم ہے۔ اسی عالم میں حضرت مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ ایک لٹا ہوا کارواں، ایک قافلہ کربلا سے چلا اور کوفے کی طرف آیا۔ میں اس کا ایک جملہ آپ کے سامنے بعد میں کہوں گا، بس اتنا کہوں گا کہ جناب مسلم کے دونوں چھوٹے چھوٹے بچے جب کسی قاضی کے سپرد کیے گئے، اس قاضی شریح نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ رات کے سناٹے میں ان بچوں کو اگر کوئی کارواں جا رہا ہو مدینے کی طرف تو ان کے ساتھ کر دینا۔ صاحب ناصر الطواری نے لکھا کہ بچوں کو لے کر رات کے اندھیرے میں آیا، اس نے دیکھا ایک کارواں دور پر جا رہا ہے شار مدینہ پر۔ بچوں سے کہا جاؤ اس کارواں سے جا کر مل جاؤ، تو اپنے کارواں کے ساتھ پہنچ جاؤ گے۔ بچے جب گرد کارواں ہٹی تو دیکھا نہ وہ کارواں ہے نہ قافلہ ہے۔ مورخین نے لکھا ساری رات بچے اسی جگہ اس کارواں کی تلاش میں،
یہاں تک کہ صبح ہوئی، آئے ایک درخت کے اوپر جا بیٹھ گئے جہاں 2 شاخیں تھیں، اس لیے بیٹھ گئے کہ کوئی آ کر لے نہ جائے ان کو ظلم کرتا ہوا۔ کہ تاریخ کا فقرہ ہے کہ دونوں بچوں نے دیکھا کہ کوئی عورت آئی آ کر پانی بھر رہی ہے اس نہر سے جو درخت کے نیچے سامنے، اس آنے والی عورت نے بھی جب پانی بھرنا چاہا، تو میں روایت کا فقرہ نقل کر رہا ہوں، اس نے پانی میں دیکھا 2 چہرے چمک رہے ہیں، تو روایت کا فقرہ ہے کہ اس نے کہا کانہما قمران عاکسان فی الماء، ایسا لگا کہ پانی پر 2 چاند چمک رہے ہیں۔ اب پلٹ کر دیکھا 2 معصوم بچے، عزیزان گرامی بات کو مختصر کرو، اٹھایا ان بچوں کو، پوچھا تم کون؟ آخر کو سہارا دے کے گھر میں لے کر آئی وہ مومنہ جو بہت مومنہ تھی، اہل بیت کی چاہنے والی تھی، ان بچوں کو پناہ دی یہاں تک کہ رات کا وقت آیا، اس کا شخص قریب آیا، آ کر تھکا ہوا تھا، پوچھا مومنہ نے کہاں اتنی دیر لگی؟ کہا ابن زیاد نے 2 بچے چلے گئے ہیں، ان کی تلاش میں بھیجا تھا، بڑا انعام رکھا ہے۔ اس نے پوچھا کیا تجھے اہل بیت رسالت سے شرم نہیں آتی؟ کچھ جواب نہیں دیا۔ ہاں عزیزان گرامی وقت وہ بھی آیا کہ اسے معلوم ہو گیا کہ بچے اس کے گھر میں ہیں، صبح دونوں کو قیدی بنا کر لے کر آیا۔ فرات کے کنارے بھی آپ لوگ جو زیارات کے لیے جاتے ہوں گے، پسران مسلم کے روضے تک جاتے ہوں گے، ذرا یاد کیجئے وہ منظر کہ جہاں ایک چھوٹا سا روضہ بنا ہوا ہے، اس روضے کے پیچھے اس دریا کی نہریں ہیں، اسی کے کنارے وہ روضہ ہے۔ دونوں بچوں کو لایا گیا اور پوچھا بچوں یہ بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ دونوں بچوں نے بہت سمجھایا لیکن ہر دفعہ تلوار لے کر بڑھتا تھا، یہاں تک کہ کبھی زوجہ نے روکا، کبھی غلام نے روکا، کسی طرح نہیں تلوار لے کر خود چلا قتل کرنے کے لیے۔ ہاں ایک سوال کیا اس نے، آپ کی آنکھیں نم ہو جائے گی، اس نے اتنا پوچھا، دونوں بچوں میں سے بڑے بچے سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم اتنا زیادہ پہلے کیوں قتل ہونا چاہتے ہو؟ تم کو خوف نہیں ہے موت کا؟ تم اتنا زیادہ کیوں تمنائی ہو کہ تمہیں پہلے قتل کر دیا جائے؟ بچے نے جب جواب دیا ہے شیخ سن، جب ہم گھر سے چلے تھے تو میری ماں نے میرے چھوٹے بھائی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کر کہا تھا اپنے بھائی کا خیال رکھنا، کہ میں چاہتا ہوں پہلے مجھے قتل کیا جائے۔ عزیزان گرامی ایک بھائی کو قتل کرنے کے بجائے دوسرے بیٹے کی طرف چلا، تو اس نے کہا ہماری بھی ایک تمنا ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا ایسا کرنا، مڑ کر دیکھا مومنہ کی طرف، اے مومنہ آپ نے ہمارا بڑا خیال کیا، ایک آخری تمنا ہے جب ہم قتل کر دیے جائیں تو ہماری لباس ہمارے خون سے لے کر رنگین کر کے ہماری ماں کی خدمت میں بھیج دینا، ہماری ماں سمجھ لے گی کہ ان کے بچے عالم غربت میں شہید کر دیے گئے۔ والذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بجاب حق محمد والے تمام شرکائے مجلس کو دلی شریف کامیابی